اچھا، جب پاکستان کے آئین سازی اور آئین کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ اس 20 منٹ کے اندر جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں، یا وہ شخص جو لوگ جو میری عمر کے ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کو ایک 20-25 منٹ میں ہم کوشش کریں گے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں تمام باتیں بتا دیں گی۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ میں نے کچھ دن پہلے ہندوستان کی پولیٹیکل ہسٹری اور ان کی ڈیموکریسی کے اوپر ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اور اس کی ڈیموکریسی کے اوپر ایک ولاگ بناؤں۔ افسوس ہوتا ہے جب میں پاکستان کی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک ہسٹری کے اوپر نظر ڈالتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری طرح کے پاکستان میں رہنے والے 22 کروڑ لوگوں کو شاید پاکستان کے پہلے 10 سال میں جو ہمارے پرائم منسٹرز گزرے ہیں ان کے ناموں کا بھی نہیں پتہ ہوگا، اور ان کو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیا وہ پرائم منسٹرز یا پریزیڈنٹس جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے آئے یا سلیکشن کے ذریعے آئے، یا خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو اپنی پوزیشن کی وجہ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنا لیا یا پریزیڈنٹ بنا لیا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آزادی سے۔ 1947 14 اگست پاکستان آزاد ہوا، اور نیچرلی پاکستان کے جو اس وقت آزادی کے سب سے بڑے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ پاکستان کے گورنر جنرل اپوائنٹ ہوئے۔ میں اپوائنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا، اور وہ چونکہ اس وقت قداور ترین شخصیت تھے مسلمانوں کے، تو وہ گورنر جنرل اپوائنٹ ہوئے۔ یہ بات تھوڑی سی ذکر کرنے کی ہے کہ اس زمانے میں جو طاقت گورنر جنرل کے پاس تھی، وہ وہی طاقت تھی جو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کے پاس ہوتی ہے، یعنی کمپلیٹ طاقت تھی ان کی فیصلے کرنے کی، ریونیو کی اور فارن پالیسی کی۔ قائد اعظم جو ہے وہ 1947 میں گورنر جنرل بنے، اور 1948 میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا بریک دیتے ہیں، کیونکہ ہم قائد اعظم کے بعد کس قسم کے لیڈرز آئے اور وہ کس قسم کی سیاست پاکستان میں ہوتی رہی، اس پہ بات کرنا اس لیے بھی بہت مشکل ہے کہ پاکستان میں پرائم منسٹرز بھی وقتاً فوقتاً یا ہر وقت ہی رہے، مگر جو طاقت کا سینٹر تھا وہ کبھی پرائم منسٹر کے پاس ہوتا تھا اور کبھی پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا تھا۔ تو اس ٹائم لائن کو بتانا اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اور یہ آپس میں بہت زیادہ کرس کراس کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف اس وقت شروع کے حصے میں پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس کی ٹائم لائن رکھ دیتا ہوں۔ پہلے ہم 1958 تک پاکستان کی جو پرائم منسٹرز تھے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جی، پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر 1947 سے 1951 1951 تک لیاقت علی خان صاحب تھے، جن کو اسیسینیٹ کر دیا گیا راول پنڈی میں ایک جلسے کے دوران۔ اس کے بعد جی خواجہ ناظم الدین صاحب تھے 51 سے 53 1953 تک۔ اس کے بعد محمد علی بوگرا صاحب تھے 53 سے 55 تک۔ چودھری محمد علی صاحب تھے 55 سے 56 تک۔ اس کے بعد حسین شہید سور وردی صاحب 56 سے 57 پہ۔ یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ حسین شہید سور وردی کے اوپر میں اس بلاگ کے آخر میں کچھ ان کی زندگی کا جائزہ لوں گا، اور آپ آخر تک ضرور سنیے گا۔ اس کے بعد جی چھٹے نمبر پہ آئیے چودھری گڑھ صاحب تھے، جو 57 میں آئے اور 57 میں ہی 2 مہینے بعد چلے گئے۔ اور پھر سر فیروز خان نون 57 سے 58 تک۔ یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان کی طاقتوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی بہت ہو گئی، بہت پرائم منسٹر ہو گئے، اب کچھ سال پرائم منسٹروں کو بریک دی جائے۔ انہی دنوں میں جو ہمارے پہلے گورنر جنرل تھے قائد اعظم، ان کے بعد جی خواجہ ناظم الدین صاحب تھے، وہ گورنر جنرل تھے 48 سے 51 تک۔ اس کے بعد ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا غلام محمد۔ جو لوگ فیصل آباد میں رہتے ہیں وہ شاید ایک علاقہ جس کا نام غلام محمد آباد ہے، اس کی آبادی ہے، تو ان کی آبادی کا نام جو ہے وہ ان گورنر جنرل صاحب کے نام پہ تھا۔ یہ ایک بیوروکریٹ تھے اور ان کی کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی، مگر یہ 51 سے 55 تک ہمارے گورنر جنرل تھے جی پاکستان کے۔ اس کے بعد جی میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب، یہ بھی ایک کمال شخصیت تھے۔ یہ جی 55 سے 56 تک ہمارے پاکستان کے گورنر جنرل تھے، اور انسیڈنٹلی اسکندر مرزا صاحب 56 سے 58 تک پاکستان کے پہلے صدر تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ 56 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی پاکستان کوئی کمپنی نہیں ہے جس کو گورنر جنرل چلائے، تو یہ ایک ملک ہے، تو شاید انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں گورنر جنرل نہیں پریزیڈنٹ کے عہدے کو لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ جی اسکندر مرزا صاحب
56 سے 58 تک ہمارے صدر تھے. اچھا جی 56 کے بعد اگلے جو پرائم منسٹر آئے وہ نور الامین صاحب تھے اور وہ 71 میں کچھ عرصے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد 73 سے 77 تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے. اور اس کے بعد محمد خان جنیجو صاحب جو 85 سے 88 تک پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. اور ہم ان کے متضاد جو پریزیڈنٹس تھے ان کا بھی ذکر کرنے کے اسکندر مرزا صاحب کے بعد ایوب خان صاحب 58 سے 69 یعنی تقریباً 10 سال ہمارے پاکستان کے صدر تھے. اور اس کے بعد 2 سال کے لیے یحییٰ خان صاحب لیفٹیننٹ جنرل یحییٰ خان 1969 سے 1971 تک. اور پھر بہت تھوڑے عرصے کے لیے 2 سال کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمارے صدر تھے 73 تک. اور اس کے بعد فضل الہی صاحب ہمارے صدر تھے جو کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے صدر تھے 73 سے 1978 تک. 1978 کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے دوبارہ ٹرائی کیا کہ جی ہم ایک آمرانہ حکومت میں چلے جائیں اور ضیاء الحق صاحب آئے اور 78 سے 1988 تک وہ ہمارے صدر تھے. اور ضیاء الحق صاحب کے ٹینیور میں محمد خان جنیجو صاحب جو 1985 کے الیکشنز کے ذریعے ہمارے پرائم منسٹر بنے انہوں نے حکومت کی. ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ مسٹیریسلی ایک جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے. اور ضیاء الحق صاحب کے بعد غلام اسحاق خان 1988 میں پاکستان کے صدر بنے. اور اس دور میں پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ جو 1988 سے 1990 تک ہماری پرائم منسٹر تھی. پھر 1993 تک نواز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے. پھر 93 سے 96 تک بینظیر بھٹو صاحبہ تھی. اور 97 اور 99 کے عرصے میں نواز شریف صاحب تھے. ان کے سر پہ جو ہمارے پریزیڈنٹ گزرے وہ غلام اسحاق خان صاحب تھے جی 93 تک. اس کے بعد فاروق لغاری صاحب تھے 93 سے 97 تک. 97 کے بعد 98 سے 2001 تک رفیق تارڑ صاحب تھے جو ہمارے صدر تھے. اچھا جی اس کے بعد ایک اور صاحب آئے, نام ان کا پرویز مشرف تھا, لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ تھا ان کے پاس. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب میں یہ ملک چلاؤں گا. پرویز مشرف صاحب جی 2001 سے 2008 تک ہمارے اوپر انہوں نے حکمرانی کی. ان کے زمانے میں ظفر اللہ جمالی صاحب 2002 سے 2004 تک ہمارے پرائم منسٹر تھے. شجاعت حسین صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب بہت بڑا پولیٹیکل گھرانہ پاکستان کا, 2004 میں 2 مہینے کے لیے انہوں نے بھی پرائم منسٹر بننے کی خواہش ظاہر کی. اور اس کے بعد امریکہ سے آئے ہوئے ایک بینکر جو سٹی بینک میں کام کرتے تھے شوکت عزیز صاحب 2004 سے 2007 تک انہوں نے حکومت کی. شوکت عزیز صاحب کے ویئر اباؤٹس یا ان کی لوکیشن کسی کو پتہ ہو تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے. وہ 2007 کے بعد پاکستان سے غائب ہے. اچھا جی پرویز مشرف صاحب 2008 تک تھے. اس کے بعد ہمارے آپ کے جانے مانے آصف علی زرداری صاحب 2008 سے 2013 تک انہوں نے حکومت کی پاکستان پہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. ان کے نیچے جی یوسف رضا گیلانی صاحب آئے. پہلے 2008 سے 2012 تک یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب 2012 سے 2013 تک راجہ پرویز اشرف صاحب نے حکومت کی. اور اس کے بعد ایک صاحب آئے ان کا نام تھا ممنون حسین صاحب. انہوں نے 2013 سے 2018 تک ہمارے پریزیڈنٹ رہے اور شاید اس عرصے میں ان کو کسی نے نہیں دیکھا. اس کے بعد جی نواز شریف صاحب 2013 سے 2017 تک ہمارے پرائم منسٹر تھے. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ مری سے الیکشن جیتتے ہیں, بہت ہی شریف النفس لگتے ہیں. انہوں نے 2017 سے 2018 تک ہمارے پہ حکومت کی. اور اس کے بعد ممنون حسین صاحب کے بعد عارف علوی صاحب 2018 سے آج تک ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. اور ان کے نیچے جی عمران خان صاحب نے حکومت کی ایز پرائم منسٹر 2018 سے 2022 تک. اور شہباز شریف صاحب جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے اور نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں 2022 سے 2023 تک انہوں نے حکومت کی. اور ابھی عارف علوی صاحب کو نہیں پتا کہ انہوں نے 2024 کے الیکشن کے رزلٹ میں کے نتیجے میں کن صاحب سے حلف لینا ہے. اچھا جی میں پاکستان میں ہونے والے الیکشنز کے اوپر
بڑی تیزی سے نظر ڈالوں گا، تیزی سے نظر اس طرح ڈالوں گا کہ چونکہ یہ ہم نے بلاگ ریپ اپ بھی کرنا ہے۔ 1954 میں پہلی دفعہ 1954 میں یعنی پاکستان بننے کے 7 سال بعد پاکستان میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئے جی، انڈائریکٹ الیکشن تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ شاید پاکستان کی ہسٹری پڑھنے والوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا کیا ہے، مگر اس کے نتیجے میں اس زمانے میں جو پاکستان کو بنانے والی پارٹی تھی مسلم لیگ، وہ اقتدار میں آئی۔ 1962 میں ایک اور الیکشن ہوئے جی، اس میں انڈائریکٹ الیکشن ہی تھے وہ، اور اس میں انڈیپینڈنٹس نے حصہ لیا، یعنی پارٹی لیس الیکشنز تھے، اور اس کے نتیجے میں انڈیپینڈنٹس جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ میں آئے۔ 1970 میں جو الیکشن ہوئے جن کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن سمجھا جاتا ہے، پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ جو اس زمانے میں ایسٹ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور عوامی لیگ اس الیکشن میں جیتی۔ 1977 میں دوبارہ الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں جیتی وہ الیکشن۔ 1985 میں پھر وہ نان پارٹی الیکشن تھے، اس میں دوبارہ انڈیپینڈنٹس آئے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینس تھے۔ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیتی، اور 1990 میں پاکستان مسلم لیگ جو اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے نام سے جانی جاتی تھی وہ الیکشن جیتی۔ 1993 میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی، 97 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون، اور 2002 میں ایک اور پاکستان مسلم لیگ پیدا ہوئی جس کا نام تھا پاکستان مسلم لیگ کیو، یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، یہ پیدا ہو گئی، اور 2002 کے الیکشن میں یہ جماعت جیتی چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ الیکشن جیتی بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے بعد، اور 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور 2018 میں پی ٹی آئی جیت گئی، اور 2024 کے الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس کا ہم سب کو انتظار ہے اس بلاگ کے بننے تک۔ اچھا، جب پاکستان کے آئین سازی اور آئین کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ اس 20 منٹ کے اندر جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں، یا وہ شخص جو لوگ جو میری عمر کے ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کو ایک 20-25 منٹ میں ہم کوشش کریں گے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں تمام باتیں بتا دیں جی۔ پاکستان کے آئین کے بارے میں، پاکستان میں 3 کانسٹیٹیوشن لگائے گئے جی۔ پاکستان اس وقت 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کر رہا ہے، مگر اس سے پہلے بھی 2 پاکستان میں آئین بنائے گئے۔ پہلا آئین پاکستان میں 1956 میں چودھری محمد علی صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بنایا۔ پاکستان کا دوسرا آئین جو ہے وہ ہمارے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے بنایا، جو 1962 میں بنایا گیا تھا، اور 69 تک وہ آئین لگا رہا۔ اور اس کے بعد 1973 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے نیچے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک آئین بنایا، جو آئین آج بھی پاکستان میں رائج ہے۔ اس آئین کے بنانے سے پہلے میں ایک بات کرتے چلوں کہ 1949 میں ایک قرارداد پاس ہوئی جس کو آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں، قرارداد مقاصد۔ یہ ہمارے آج 1973 کے آئین میں بھی شامل ہے، اور یہ لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں بنا۔ قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے، یہ آپ کو پاکستان اسٹڈیز میں پڑھایا جاتا ہے، شاید اس کے بعد کچھ زیادہ پڑھایا نہیں جاتا، مگر قرارداد مقاصد کے بارے میں ضرور بات کی جاتی ہے۔ پاکستان کے آئینوں کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 5 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا ہو یا معطل کیا گیا ہو۔ 5 مختلف دفعہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پاکستانی آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو ایک بریف پولیٹیکل ہسٹری، ڈیموکریٹک ہسٹری پاکستان کی بتائی۔ میں یہاں پہ اب وقتاً کچھ ٹائم لائن سے کچھ امپورٹنٹ واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو شاید سننے والے کے لیے انٹرسٹنگ ہو، سننے والے کے لیے کچھ معلومات میں ان کی اضافہ کرے۔ جب پاکستان قیام میں آیا تو مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، یہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے اور ہمارے پاکستان پہ نظر رکھنے والوں کو پتہ ہے، مگر 1949 میں جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں پہ ایک جماعت بنی۔ مولانا بھاشانی صاحب جو ایسٹ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ایک جماعت بنائی جس کا نام تھا عوامی لیگ۔ 1949 میں یہ جماعت بنی مسلم لیگ کی اپوزیشن کے طور پہ بنگال یعنی ایسٹ پاکستان کے اندر، اور حسین شہید سہروردی صاحب
جو بنگال کے بہت بڑے پولیٹیشین تھے، انہوں نے اس جماعت کو بعد میں جوائن کر لیا اور وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے۔ میں آپ کو حسین شہید سہروردی صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ آج سے ان کا موازنہ آج کے زمانے سے کیا جائے تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ اس کے بعد ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ میں ان کو جیل ہو گئی، اور وہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے پرائم منسٹر تھے جن کو الیکٹڈ آفس کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے زمانے میں جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں ان کو یہ بات سن کے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں پرائم منسٹرز کو نااہل کر دینے کی جو روایت ہے یہ انتہائی پرانی ہے۔ حسین شہید سہروردی صاحب کے ایک ڈسائپل تھے، یعنی عوامی لیگ کے ایک اور لیڈر تھے، اور ان کا نام تھا شیخ مجیب الرحمان۔ حسین شہید سہروردی صاحب کو نہ صرف نااہل کیا گیا مگر ان کے پاکستان میں داخل ہونے پہ پابندی لگا دی گئی، اور وہ بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں بیروت لبنان میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں وفات پا گئے۔ تو یہ پرائم منسٹرز کے ساتھ ہماری جو روایت ہے یہ بہت زیادہ شروع سے ہی پاکستان میں ہوتی رہی ہے۔ پاکستان جب بنا تو کوئی خاص ہمارے پاس لیگل فریم ورک نہیں تھا، آئین نہیں نافذ تھا۔ 1956 میں پہلی دفعہ جب پاکستان میں آئین بنا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے قانون جو ہیں وہ ٹیکنیکلی اس آئین کے تابع ہو جانے چاہیے تھے، مگر اس آئین کو ایبریگیٹ کیا گیا مارشل لاء کے ذریعے۔ جو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مارشل لاء جو ہے وہ ایوب خان صاحب نے لگایا، وہ ایکچولی مارشل لاء جو ہے وہ میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب جو اس وقت کے صدر تھے پاکستان کے، انہوں نے لگایا، اور پہلی دفعہ جو آئین ایبروگیٹ ہوا پاکستان میں وہ اسکندر مرزا صاحب نے کیا، اور اس آئین کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ڈیفنس منسٹر جو تھے پاکستان کے وہ ایوب خان صاحب کو لگایا جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ یہ بھی سن لیجئے کہ اسکندر مرزا صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ اسکندر مرزا صاحب کو بھی پاکستان سے دربدر کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنی باقی زندگی جو ہے وہ انگلستان یعنی لندن میں گزاری۔ تو لندن سے پاکستان کے پولیٹیشنز کا رشتہ جو ہے وہ بھی 70-75 سال پرانا ہے۔ ایوب خان صاحب کے آنے کے بعد ایک اور آئین آیا۔ یہ آئین اس لیے انٹرسٹنگ تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا جو پولیٹیکل نظام ہے اس کو کہا گیا کہ یہ اب فیڈرل یعنی پریزیڈنشل نظام ہوگا۔ ایک فینٹیسی ہے جی ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی پاکستان ایک ون یونٹ ہونا چاہیے۔ اس آئین کے نتیجے میں پاکستان کو ون یونٹ کر دیا گیا، چاروں صوبوں کو ختم کر دیا گیا، اور ایک ویسٹ پاکستان بن گیا اور ایک ایسٹ پاکستان بن گیا۔ اور الیکشن کا طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ جی 80,000 بیسک ڈیموکریٹس الیکٹ ہوں گے، اور وہ 80,000 بیسک ڈیموکریٹس جو ہے وہ پاکستان میں اگلا صدر چوز کریں گے۔ یہ آئین ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ کے نتیجے میں بنا۔ اس میں جو بات بہت امپورٹنٹ ہے اس دور کی وہ یہ کہ ہماری مادر ملت جن کو اس پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، فاطمہ جناح صاحبہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی، انہوں نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا، اور سب سے پہلے ان پہ غداری کا چارج لگایا گیا۔ اس کے بعد مولانا مودودی جو اس وقت جماعت اسلامی کے ہیڈ تھے، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جی خاتون یعنی عورت جو ہے وہ ملک کی صدر نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد بہت شدید ریگنگ کی گئی الیکشنز کے اندر، اور ڈھاکہ اور کراچی یعنی پاکستان کے اربن سینٹرز کے اندر فاطمہ جناح صاحبہ نے بہت زیادہ لیڈ حاصل کی، مگر وہ الیکشن فاطمہ جناح ہار گئی۔ اور اگر آپ ہسٹری پہ غور کریں، اور اب وہ لوگ جو اس زمانے میں تھے اور انہوں نے اپنی کچھ یادداشتیں لکھی ہیں، تو فاطمہ جناح صاحبہ کی جو موت ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ مگر ہمارے یہاں ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو پرائم منسٹرز گزرے، جو پریزیڈنٹ گزرے، ان پہ غداری کا الزام جو ہے وہ پاکستان کے شروع سے ہی لگنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسرا حصہ جی ایوب خان صاحب کے بعد 2 سال یحییٰ خان صاحب کی گورنمنٹ رہی، جس میں 1971 میں پاکستان کی سپریشن ہو گئی۔ 1970 کے الیکشن میں عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی اور بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی مد مقابل تھے۔ اس میں عوامی لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی ایسٹ پاکستان سے، اور
بھٹو صاحب نے پاکستان میں 83 کے قریب سیٹیں حاصل کی، اور اس سے ڈبل سیٹیں جو ہیں وہ عوامی لیگ کے پاس ہی پاکستان سے تھی۔ پاکستان کو سمجھنے والے یہ مانتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، مگر ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہم نہیں مان سکتے، تو اس وجہ سے وہ الیکشن کے رزلٹ نہیں مانے گئے، اور اس کے بعد ایک تحریک چلی جس سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے حکومت کی 1985 میں، انہوں نے سوچا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور محمد خان جنیجو صاحب جو کہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ بہت ہی شریف النفس انسان تھے۔ ہم نے محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں آج تک کوئی خاص کرپشن کی ایلیگیشن کے بارے میں نہیں سنا، مگر بہرحال وہ گورنمنٹ بھی ضیاء الحق صاحب نے ڈسمس کر دی، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب ظاہر ہے کہ پلین حادثے میں وفات پا گئے، اور اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب پاکستان کے صدر بنے تھے، اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی کال دی، اور اس الیکشن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آ گئی۔ میں اپنی بات کا اختتام اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ 2024 میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، اور اس ہسٹری کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان میں رہنے والے نوجوان، اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے الیکٹورل پروسیس میں ووٹ ڈالا ہے، ان کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان کی شاید جمہوری ہسٹری جو ہے وہ بہت اچھی نہیں رہی، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پاسٹ میں اگر کوئی غلطیاں کی ہیں تو ہم آگے بھی وہ غلطیاں کریں۔ ہم ایک جمہوری عمل سے گزر رہے ہیں، ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ آگے جو ہے وہ غلطیاں جو ہیں وہ ہم نہیں دہرائیں گے، ہماری طاقتیں نہیں دہرائیں گی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں دہرائے گی، اور ہمارے سیاستدان بھی ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، اور اگلے 50 سال جو ہے وہ پاکستان میں 5 سال کے حساب سے صرف 10 پرائم منسٹرز ہم دیکھیں گے پاکستان میں۔ بہت شکریہ۔